اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ اس سیریز کے اس دوسرے ویڈیو میں آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کیا پیشن گوئیاں کی ہیں، کن کن فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ یہ صرف واقعات نہیں ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، ان کی سچائی کا، ان کے اللہ کے سچے نبی اور رسول ہونے کا ثبوت بھی ہیں۔ تو پھر آئیے دل اور روح کو ایمان کی روشنی سے بھر دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور پیشن گوئیوں کو سنتے ہیں، جانتے ہیں اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ امام احمد ترمذی نے اور ابو داؤد نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت 30 برس تک رہے گی اور اس کے بعد سخت گیر ملوکیت آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا مطلب یہ ہے کہ عدل اور انصاف کی حکومت تو خلفائے راشدین کے دور میں رہے گی اور اس کی مدت صرف 30 سال ہوگی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال کی خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کی خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال کی خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگ بھگ 5.5 سال کی خلافت رہی، اور 30 سال کے بعد مروانیوں کا راج ہو گیا اور خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا۔ بعض مفسرین اور علماء نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ کی خلافت کو اس میں جوڑا ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لگ بھگ 5.5 سال تھی۔ اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کی خلافت کو اس میں جوڑ دیا جائے تو یہ 30 سال کی مدت کو پورا کر دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ایک دم صحیح ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں، جس میں امام احمد اور بہقی نے دلائل دیے ہیں، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اس نبوت کو اٹھا لے گا، پھر نبوت کے بعد خلافت نبوت کے طریقے پر ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس خلافت کو بھی اٹھا لے گا، پھر بادشاہی ہوگی جبر والی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اس جبر کی بادشاہی کو اٹھا لے گا، پھر ہوگی خلافت نبوت کے طریقے پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس پیشن گوئی کو علماء کرام نے اور مفسرین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور ذات گرامی سے مراد لیا ہے، جن کے خلافت کی حکومت ملوکیت اور بادشاہت کے بعد وجود میں آئی تھی۔ کچھ علماء اور مفسرین نے اس پیشن گوئی کا تعلق حضرت مہدی علیہ السلام سے بھی جوڑا ہے، جو کہ آخری زمانے میں پیش آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ کر اس کے مشرق اور مغرب کے کونے مجھ کو دکھلائے، بس جہاں تک میں نے دیکھا وہاں تک میری امت کی بادشاہت پہنچ جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت دور دور تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی صحیح مسلم میں درج ہے، جس کی روایت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ فارس کا وہ خزانہ جو سفید پیٹی میں بند ہے، ایک مسلمانوں کی جماعت اس کو فتح کرے گی۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی ایسے ہی ثابت ہوئی۔
یہ پیشن گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پوری ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کو فتح کیا۔ اس کسریٰ کے دارالخلافے کو فتح کرنے کے بعد وہ سفید پیٹی مدینہ لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی یہ تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تم زمین مصر کو فتح کر لو گے۔ جب تم مصر کو فتح کر لو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اس واسطے کہ ان کو امان ہے اور ان سے قرابت ہے، اور جب تم دیکھو کہ وہاں دو آدمی ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑ رہے ہیں تو تم اے ابو ذر وہاں سے نکل آنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شرجیل بن حسنہ اور اس کے بھائی ربیہ کو ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا تو میں زمین مصر سے نکل آیا۔ قیرات ایک سکہ تھا جو 5 جو سونے کے برابر تھا۔ یہ سکہ چونکہ مصر میں رائج تھا، اس لیے اس سکے سے مصر کا تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پتہ بتایا۔ مصر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمیوں کو جھگڑتے بھی دیکھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکل آنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ نکل آئے۔ شاید اہل مصر کے اس فتنے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانا تھا، جس کا ظہور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا۔ ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑنا علامت ہے جنگجوئی کی اور فتنے کی۔ مصر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام مقوقر تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماریہ قبطیہ حرم کے لیے بھیجی تھی۔ ماریہ قبطیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ابراہیم نام کی ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہوئی۔ چونکہ ماریہ قبطیہ مصر کی تھیں، اس لیے مصر کو امان دی گئی تھی۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصر کی تھیں۔ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور مصر کے لوگ عرب کا ننیھال ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ، ایک اور پیشن گوئی ایک دم سچی ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری میں درج ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تیری عمر بڑی ہوگی تو دیکھے گا کہ ایک عورت تنہا اونٹنی پر سوار ہو کر ہیرا سے چلے گی اور کعبہ پہنچ کر طواف کرے گی، اور سوائے اللہ تعالیٰ کی اس کو کسی چور اور لٹیرے کا ڈر نہ ہوگا۔ اگر تیری عمر زیادہ ہوئی تو دیکھے گا کہ مسلمانوں کے لیے کسریٰ یعنی بادشاہ کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ اے عدی، اگر تیری عمر زیادہ ہوئی تو دیکھے گا کہ ایک آدمی اپنا مٹھی بھر سونا اور چاندی خیرات کرنے کے لیے نکلے گا اور قبول کرنے والوں کو ڈھونڈتا پھرے گا، مگر اس کو کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا اور کوئی اس سونے چاندی کی خیرات کو قبول نہ کرے گا۔ اس پیشن گوئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرب میں امن ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہیرا جو کہ کوفہ کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک عورت تنہا سفر کر کے مکہ کا حج کرے گی اور اس کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ دوسری بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ ملک فارس کا فتح ہونا اور اس کے خزانوں پہ قبضہ ہو جانا۔ اور تیسری بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ ملے گا۔ 2 باتیں تو پوری ہو گئیں، تیسری کو بعض علماء کہتے ہیں کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پوری ہو گئی۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی آخری زمانے کے لیے ہے اور انشاءاللہ اس وقت پوری ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی
ایک اور معجزہ جو لفظ بلفظ پورا ہوا وہ بہقی میں درج ہے۔ بہقی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ بن مالک، اے سراقہ، کیا حال ہوگا جب تم کو کسریٰ بادشاہ فارس کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں فارس فتح ہوا اور کسریٰ کے دونوں کنگن حاضر کیے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو طلب کیا اور وہ دونوں کنگن ان کو پہنا دیے گئے اور فرمایا، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے دونوں کنگن کسریٰ سے چھینے اور سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشن گوئی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے حق میں فرمائی تھی پورا کرنے کے غرض سے وہ کنگن سراقہ کو عارضی طور پر پہنا دیے تھے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اونچے کر کے تمام مسلمانوں کو دکھا دیے تاکہ پیشن گوئی کا پورا ہو جانا سب کو معلوم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ حدیث کی کتابوں میں کچھ اس طرح سے درج ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 باتوں کا دھیان رکھو اور 6 باتیں گنتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ میری موت اور میرا اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ دوسری بات ہے اس کے بعد بیت المقدس کا فتح ہونا۔ تیسری بات ہے ایک وبا کا پھیلنا، جس طرح بکریوں میں بیماری پھیلتی ہے اور ریوڑ کے ریوڑ مر جاتے ہیں، اسی طرح تم پر بھی وبا آئے گی۔ چوتھی بات ہے مال کی کثرت، یہاں تک کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے اور وہ 100 دینار بھی خاطر میں نہ لائے گا۔ پانچویں بات ہے پھر ایک فتنہ جس سے عرب کا کوئی گھر محفوظ نہ رہے گا اور ہر شخص اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ چھٹی بات ہے پھر ایک تمہارے اور نصارہ کے درمیان بڑے پیمانے پر صلح ہوگی، لیکن نصارہ بد عہدی کریں گے اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے۔ اس حدیث میں جو 6 نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے 5 لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، دوسرے بیت المقدس کا فتح ہونا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد میں پورا ہوا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سپہ سالار تھے۔ قلعے کا محاصرہ کرنے کے باوجود قلعے کے بڑے راہب نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہماری کتابوں میں بیت المقدس فتح کرنے والے کا جو حلیہ لکھا ہوا ہے وہ تجھ سے میل نہیں کھاتا۔ جب وہ شخص آئے گا تو ہم خود بیت المقدس اور قلعے کی کنجیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور راہب نے ان کی شکل دیکھ کر کنجیاں حوالے کر دیں اور کہا، جس شخص کا ذکر ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ یہی شکل ہے۔ پھر اس کے بعد عام وبا پھیلی اور 3 دن میں 70,000 آدمی مر گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی اسی وبا میں ہوا۔ رہی کثرت اور بہتات مال کی تو یہ بھی خلفاء کے زمانے میں ہو گئی اور روپیے کی یہ کثرت مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ فتنے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے، جس سے تمام عرب متاثر ہوا اور کوئی گھر باقی نہ رہا جس میں اس فتنے کے اثرات نہ پہنچے ہوں۔ نصارہ سے صلح اور نصارہ کی بدعہدی یہ شاید آخری زمانے میں پوری ہو۔ بہرحال جو علامتیں قیامت کی بیان فرمائی تھیں ان میں بیشتر کا ظہور ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ جو کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا وہ اس پیشن گوئی سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں
حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبادہ بن صامت کی زوجہ اور مشہور صحابیہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ یکایک خواب سے ہنستے ہوئے بیدار ہوتے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنے کا سبب دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میری امت کے لوگ جہاز پر سوار ہو کر جہاد کر رہے ہیں، جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سو جو لشکر سب سے پہلے دریا کا سفر بغرض جہاد اختیار کرے گا اس پر جنت واجب ہوئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان غازیوں میں شریک ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان میں داخل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، پھر ہنستے ہوئے خواب سے بیدار ہوئے۔ میں نے پھر ہنسنے کا سبب دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لشکر اول بادشاہ قسطنطنیہ سے لڑے گا اس کے گناہ معاف ہوئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان غازیوں میں سے ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان میں سے نہیں ہے، تو پہلی قسم کے غازیوں میں سے ہے۔ اس پیشن گوئی میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات سمندر میں جہاد کرنے کا، دوسری بات ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک ہونے کا، تیسری بات بادشاہ روم کے دارالسلطنت قسطنطنیہ پر جہاد کا۔ پہلی بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہتمام سے لشکر نے بحر شور یعنی ڈیڈ سی کا سفر اختیار کیا اور مسلمان سمندر کی راہ سے جہاد کرنے گئے۔ دوسرے یہ کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں شریک رہیں، بلکہ اس سفر میں گھوڑے سے گر کر ان کا انتقال ہوا۔ تیسرے، اسلامی لشکر نے قسطنطنیہ پر جہاد کیا اور تینوں باتیں پوری ہوئیں۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دل پر گہرائی سے اثر انداز کرنے والی پیشن گوئی بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہہ کر پاس بٹھایا، کچھ باتیں ان کے کان سے منہ لگا کر فرمائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگیں اور بہت غمگین ہو گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غمگین دیکھ کر دوبارہ پھر اپنے سے قریب کیا اور کان سے منہ لگا کر پھر کچھ فرمایا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں اور ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کیا بات تھی کہ پہلے تم روئیں اور پھر ہنسیں؟ پہلی بات کیا فرمائی تھی اور دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید ظاہر نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے دوبارہ دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال قرآن شریف کا دور مجھ سے ایک بار کرتے تھے، مگر اس سال جبریل علیہ السلام نے 2 بار مجھ سے قرآن کا دور کیا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری وفات قریب ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے فرمایا، تمام اہل بیت میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ میں یہ سن کر ہنسنے لگی۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی سال ہوئی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 6 ماہ اور زندہ رہیں اور 6 ماہ کے بعد اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی یہ ہے، بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بیٹا میرا سید ہے اور امید ہے کہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس سے صلح کرا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور قریب تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے درمیان جنگ ہو، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ مسلمانوں کے 2 فریقوں کے بیچ خوریزی، جنگ اور بد امنی نہ ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور مسلمان خانہ جنگی سے محفوظ رہے۔ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی جسے کہ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی تم میں سے سرخ اونٹ والی نکلے گی، یہاں تک کہ اس پر ہواب کے کتے بھونکیں گے اور اس کے گرد بہت سے لوگ مارے جائیں گے اور وہ نجات پائے گی، نجات جبکہ وہ قتل ہونے کے قریب ہوگی۔ یہ بات ٹھیک اسی طرح پوری ہوئی اور یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا، جو جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واقع ہوئی اور جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ جب آپ ہواب کے مقام پر پہنچیں تو آپ جس اونٹ پر سوار تھیں وہ سرخ رنگ کا تھا۔ وہاں کی بستی کے کچھ کتے بھونکے اور اس ہواب کے کنارے دونوں فریق میں جنگ ہوئی اور بہت سے آدمی مارے گئے۔ ہواب ایک پانی کا نام ہے، یہ کوئی بڑا تالاب تھا۔ جس رات کی صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہونے والی تھی اور صلح کی بات چیت ہو کر معاملہ ختم ہونے والا تھا، اسی رات قاتلان عثمان میں سے بعض شرارت پسندوں نے یہ گل کھلایا اور دونوں طرف سے تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں یہ مشہور کر دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاف ورزی کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں یہ شہرت دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد شکنی کی۔ کہتے ہیں یہ شرارت عبداللہ بن سبا کے مشورے سے کی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پانی کا نام معلوم کیا تو لوگوں نے ہواب بتایا۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آئی اور آپ نے لوٹنے کا ارادہ کر لیا، لیکن مروان نے آپ کے روبرو بہت سی شہادتیں دلوا دیں کہ نہیں، اس پانی کا نام ہواب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لوگ حملے کی غرض سے پڑتے تھے انہوں نے موقع پا کر ان کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں اور اس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی سواری کے وقت اونٹ سے گر گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی محمد بن ابی بکر اٹھا کر لے گئے۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمدرد اور ان کے ہمراہ تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ اختلاف محض قاتلان عثمان سے انتقام لینے کے سلسلے میں تھا، جو بدقسمتی سے جنگ کی شکل اختیار کر گیا اور لوگوں نے اپنی مسموم خواہش کو پورا کر لیا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی ازواج مطہرات کے بارے میں
بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری وفات کے بعد تم میں سے سب سے پہلے وہ مجھ سے ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے لفظی معنی سمجھ کر آپس میں ہاتھ کو ملانے لگیں کہ کس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ ہاتھ لمبا ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد یہ تھا کہ جو صدقہ دینے میں سب سے زیادہ آگے ہوگا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ دراز ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جن کا لقب ام المساکین تھا اور وہ صدقہ اور خیرات بہت کیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور حضرت ام المساکین نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی اس معجزے کے طور پر رونما ہوتی ہے۔ ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میری والدہ ام الفضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام الفضل، تمہارے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، جب لڑکا پیدا ہو تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میرے حمل سے لڑکا پیدا ہوا، میں اس کو لے کر خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ سے لگایا اور اس کا نام عبداللہ رکھا اور کہا، لے جاؤ خلفاء کے باپ کو۔ میں نے یہ بات آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی عبداللہ بن عباس خلیفاؤں کا باپ ہوگا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی ہے اور یہ پیشن گوئی کی ہے کہ عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سلاطین اور خلفاء پیدا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تقریباً 500 برس تک حکومت آل عباس میں رہی اور تمام خلفاء آل عباس میں آتے رہے، ہوتے رہے۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیشن گوئیاں اور معجزات اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات ہمارے ایمان کو اور تقویت دیں گی اور ہمیں ثابت قدم رکھیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔